سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وفرقانه القديم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. نہ ہم مانگ ذرے خدا مانگتے ہیں، نہ ہم مال و زر خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، نہ ہستی یہ شوکت نما مانگتے ہیں. فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں. محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں، محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں، محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں. نہ ہم مال و زر خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں. کوئی اپنی غربت میں رہتا ہے پرنم، کوئی اپنی غربت میں رہتا ہے پرنم. کسی کو طلب جاہو عزت کی ہر دم، کسی کو طلب
جاہو عزتی ہر دم، کوئی مائلے شان و شوکت مگر ہم، کوئی مائلے شان و شوکت مگر ہم، مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے یا رسول مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں، مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں، نہ ہم مال و زر خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے، جو ان کی محبت میں فانی نہیں ہے، جو ان کی محبت میں فانی نہیں ہے، میسر سے زندگانی نہیں ہے، میسر سے زندگانی نہیں ہے، جو فانی ہوا پھر وہ فانی نہیں ہے، جو فانی ہوا پھر وہ فانی نہیں ہے، الہی ہم ایسی فنا مانگتے ہیں، الہی ہم ایسی فنا مانگتے ہیں، نہ ہم مال و زر خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا، تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا، بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا، خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا، خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا کہ پیارے تیرے گے سو کیا مانگتے ہیں، کہ پیارے تیرے گے سو کیا مانگتے ہیں، کہ پیارے تیرے گے سو کیا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے لائی، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے لائی، ہے کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی، ہے کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، یہ گیسو یہی ہے خدا مانگتے ہیں، یہ گیسو یہی ہے خدا مانگتے ہیں، نہ ہم مال و زر خدا مانگتے ہیں۔ خدا نے کہا
پھر نہ گھبرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے کہا پھر نہ گھبرا محمد، میرے سامنے عرش پر آ محمد، میرے سامنے عرش پر آ محمد، تو چاہے جسے بخشوایا محمد، تو چاہے جسے بخشوایا محمد کے پیارے تیری ہم رضا مانگتے یا رسول جاری ہے کہ پیار سبحان اللہ کہ پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں، کہ پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں، تو چاہے جسے بخشوایا محمد، تو چاہے جسے بخشوایا محمد کے پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں، کہ پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں. جو نبیوں اگر ہم نے مانگا حبیب خدا سے، اگر ہم نے مانگا حبیب خدا سے، تو سمجھو کہ مانگا ہے رب العلا سے، تو سمجھو کہ مانگا ہے رب العلا سے، کہ ہم مانگتے ہیں اگر مصطفیٰ سے، کہ ہم مانگتے ہیں اگر مصطفیٰ سے، تو اللہ سے مصطفیٰ مانگتے ہیں، تو اللہ سے مصطفیٰ مانگتے ہیں. جو نبیوں اور ولیوں سے امداد چاہیں، جو نبیوں اور ولیوں سے امداد چاہیں، انہیں جھٹیے بے خوف مشرک بتائیں، انہیں جھٹیے بے خوف مشرک بتائیں. اگر سنیوں کے یہ نرغے میں آئیں، اگر سنیوں کے یہ نرغے میں آئیں، پولیس سے مدد جھٹ یہ جا مانگتے ہیں، پولیس سے مدد جھٹ یہ جا مانگتے ہیں. جو نبیوں اور ولیوں سے امداد چاہیں، انہیں جھٹیے بے خوف مشرک بتائیں. اگر سنیوں کے یہ نرغے میں آئیں، اگر سنیوں کے یہ نرغے میں آئیں، پولیس سے مدد جھٹ یہ جا مانگتے ہیں، پولیس سے مدد جھٹ یہ جا مانگتے ہیں. بشیر اپنے مولا کی نعتیں پڑھا کر، یہ نعت شریف ہے مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب سے الکوٹی مدد اللہ العالی کی. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
اہل سنت کے سروں پر ان کا سایہ تاجیر مال خیر قائم رکھے۔ بشیر اپنے مولا کی نعتیں پڑھا کر، بشیر اپنے مولا کی نعتیں پڑھا کر، متاع ندو کے خوشی سے سہا کر، متاعن تانے، متاع ندو کے خوشی سے سہا کر، اور اللہ سے التجا یہ کیا کر، اور اللہ سے التجا یہ کیا کر، محمد کے در پر عزا مانگتے ہیں، محمد کے در پر عزا مانگتے ہیں، نہ ہم مال و زر خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی یہ شوکت نما مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، محمد کے در پر عزا مانگتے ہیں، محمد کے در پر عزا مانگتے ہیں، نہ ہم مال و زر خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، جامع مسجد باب الاسلام ولایت آباد نمبر 2 میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر مہینے ایک پروگرام ہوتا ہے درس جعل حق کا، اور یہ آج کا 38واں پروگرام ہے، یعنی اب تک 37 پروگرام ہو چکے ہیں، آج کا پروگرام جو ہے یہ ہے 38واں۔ ان 37 پروگراموں میں جعل حق پہلا حصہ اور جعل حق دوسرا حصہ، دونوں کی تقریباً 53 بحثیں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں۔ 28 بحثیں پہلے حصے میں تھیں اور 25 بحثیں دوسرے حصے میں، تو 53 بحثوں پر تقریر ہو چکی ہے۔ اب 2 مسئلے باقی رہ گئے ہیں، تو یہ پوری جعل حق سمجھیے ختم ہو جائے گی۔ 2 بحثیں، 2 مسئلے باقی رہ گئے۔ پہلا مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، دوسرا مسئلہ تقلید کی ضرورت اور اہمیت۔ تو آج پہلا مسئلہ چھیڑتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب۔ غیر مقلد وہابی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دشمن ہیں، اور ان کے مسائل پر پھبتیاں کسنے مذاق اڑاتی ہیں۔ ان میں سے بعض نے خاکم بدہن امام اعظم کی تاریخ ولادت صد اور تاریخ وفات بوکم جہاں پاک لکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں پھر بعض احناف نے بھی کہا کہ وہابی اور گد کے عدد ایک ہی ہیں، یعنی 24، وہابی کے عدد بھی 24 اور گد کے عدد بھی 24۔ گد بھی مردار خور ہے اور یہ لوگ بھی گزرے ہوئے بزرگوں کے تبرعی۔ غیبت کو قرآن کریم نے مرے بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ وہابی کے عدد 24 اور چوہے کے عدد بھی 24۔ وہابی کے عدد واو ہے الف بے یہ وہابی، وہابی کے عدد 24 اور چوہے کے عدد بھی 24۔ وہابی چوہے کی طرح دین کترتے ہیں،
گدھ کی طرح غیبت کر کے مردار کھاتے ہیں. گدھ کے عدد بھی 24. گدھ کی طرح غیبت کر کے مردار کھاتے ہیں. مجھے اس سے صدمہ ہوا. مفتی احمد یار خان صاحب کی ہے یہ جال حق. دل نے چاہا کہ اس عالی جناب کے کچھ حالات اور مناقب مسلمانوں کو سناؤں اور بتاؤں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسلام میں کیا درجہ اور کیا منزلت. شاید رب تعالیٰ ان بزرگوں کی مدح خوانی کو میرے لیے کفارہ سیئات بنا دے اور مجھے ان بزرگوں کے غلاموں میں حشر نصیب فرما دے. مسلمان اپنے امام کے مناقب سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. سب سے پہلے تو امام اعظم کا اصل نام آپ کو بتاتا ہوں اور ان کا نسب. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام شریف ہے نعمان. نعمان. نعمان کے لغوی معنی میٹھا اور اس کا الٹ آتا ہے بیسان، کڑوا. بیسان. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو صحابہ کرام ایک کنویں پر لے گئے جس کا پانی کڑوا تھا اور کہا یا رسول اللہ حاضل بیر بیسان، یہ کنواں جو ہے کڑوا ہے. فرمایا اچھا اس میں سے ایک ڈول پانی نکالو. جب پانی نکالا سرکار نے منہ میں کلی کی طرح لے کر اسے واپس کنویں میں واپس تھوک دیا. فرمایا بل ہیا نعمان لا ہیا بیسان، بل ہوا نعمان، یہ بیسان، یہ کڑوا نہیں ہے، میٹھا ہے. اب سرکار کی کلی کی برکت سے حقیقت میں میٹھا ہو گیا ہو. تو نعمان کے لغوی معنی ہے میٹھا. آپ کے والد کا نام ہے ثابت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام ثابت، تو آپ کا پورا نام ہوا نعمان ابن ثابت. دادا کا نام ہے زوتا. زے واو تو یہ زوتی لکھا جائے گا اور یہ پہ الف مقصورہ زوتا، یہ آپ کے دادا کا نام ہے. حضرت زوتا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا فارسی النسل ہیں، یعنی ایرانی نسل سے تعلق رکھتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق زار تھے حضرت زوتا اور آپ کے خاص مقربین بارگاہ میں سے تھے. اور حضرت علی ہی کی محبت میں حضرت زوتا نے کوفے میں قیام اختیار کیا جو حضرت علی مرتضیٰ کا دارالخلافہ تھا. حضرت زوتا اپنے فرزند حضرت ثابت کو جو بچہ تھا حضرت علی مرتضیٰ کے پاس دعا کے لیے لے گئے. حضرت زوتا دادا امام صاحب کے اپنے بچے ثابت کو کہ جو بعد میں امام اعظم کے والد بنے، تو حضرت زوتا اپنے فرزند حضرت ثابت کو جو ابھی بچے تھے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس دعا کے لیے لے گئے کہ حضرت اس کے لیے میرے بچے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسے نیک کرے، دیندار کرے، دین کا خادم بنائے. بات یہ ہے نا کہ اب تو وہ باتیں ہی نہیں رہی نا. آج کے والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ کلیکٹر بنے، کمشنر بنے، یہ ٹر بنے، فلاں ٹر بنے. لیکن پہلے مائیں بھی یہ چاہتی تھی ہمارا بچہ دیندار بنے. وہ آج کل کی بچوں کو مائیں دعائیں دیتی ہیں تو یہی دنیا کی فلاں عہدہ مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے. لیکن وہ مائیں اور تھیں کہ وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق. وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں دیا کرتی تھی بیٹوں کو دعائیں کہ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی. جب ایسے پاکیزہ تخیلات تھے اس وقت یہ نہیں تھا میرا بیٹا فلاں ٹر بن جائے تو فلاں ٹر بن جائے.
وہاں تو یہ تھا کہ دیندار بنے، اصل چیز ہے دین۔ تو حضرت امام اعظم کے دادا حضرت زوتا وہ اپنے بیٹے کو جو ابھی کم سن تھے لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اگر حضرت میرے اس بچے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسے دیندار بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے، دین کا خدمت کرنے والا بنائے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ نے ثابت کے لیے دعا فرمائی اور دعا کے ساتھ ساتھ برکت کی بشارت دی، کہا اے زوتی، یہ تیرا فرزند جو ہے یہ ایک ایسے بیٹے کو جنم دے گا کہ جس کے علم کا شہرا مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ یہ بشارت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت ہمارے امام اعظم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور بشارت ہے۔ حقیقت میں ہمارے امام اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور بشارت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 80 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے۔ سرکار کا وصال ہے سن 11 ہجری میں۔ 11 اور 69 80 ہوتے ہیں، یعنی سرکار کی وفات کے 69 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پیدا ہوئے اور سن 150 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ 70 سال کی عمر ہوئی۔ ہمارے امام صاحب کی عمر کل 70 سال ہوئی اور خیزران قبرستان میں دفن ہوئے۔ آپ کی زیارت گاہ، آپ کی قبر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ 70 سال عمر شریف ہوئی۔ حضرت امام نے بہت صحابہ کا زمانہ پایا، جن میں سے 4 صحابہ سے تفصیلی ملاقات آپ کی ہوئی ہے۔ 4، ایک تو حضرت انس ابن مالک جو بصرے میں تھے، دوسرے عبداللہ ابن ابی اوفا جو کوفے میں تھے، تیسرے حضرت سہیل ابن سعد ساعدی جو مدینہ منورہ میں تھے، اور چوتھے ابو طفیل عامر ابن واصلہ جو مکہ معظمہ میں تھے۔ ان کے متعلق اور بھی روایات ہیں مگر یہ قول راجح ہے۔ امام اعظم پتہ ہے شاگرد کس کے تھے؟ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ خاص اور مخصوص صحبت یافتہ ہیں۔ 2 سال تک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت نصیب ہوئی، شاگردی، بلکہ آپ ان 2 سالوں کو اپنی اس عمر کے سارے سالوں پر فوقیت دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی امام اعظم اپنی زندگی کے 68 سالوں میں، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف 2 سال زندہ رہے امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ سن 150 ہجری میں وفات ہے امام صاحب کی، اور امام جعفر صادق کی 148 میں، اور تاریخ ایک ہے دونوں کی۔ 15 رجب کو امام جعفر صادق کا وصال ہوا اور 15 رجب کو ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی وصال ہے۔ ایک ہی تاریخ ہے دونوں کی، 2 سال کا فرق ہے۔ تو جس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 68 سال تھی۔ تو اپنی عمر کے 68 سالوں میں سب سے زیادہ فوقیت 2 سالوں کو دیتے تھے، جن 2 سالوں میں انہیں شاگردی نصیب ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو منصور بادشاہ جو خلیفہ ہارون رشید کا باپ تھا، منصور، وہ آپ کو کوفے سے بغداد لایا۔ کیوں کہ اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ اس زمانے میں بغداد تھا۔ آپ کوفے میں رہا کرتے تھے امام صاحب، بادشاہ نے کہا نہیں آپ یہاں آئیں، دارالخلافے میں رہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کی اس بات کو تو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی سکونت کوفے سے ترک کر کے بغداد میں کر سکتا ہوں، یہ بات تو منظور کر لی۔ پھر جب بغداد لے آیا منصور بادشاہ تو پھر آپ سے کہا کہ ایک عہدہ قبول کریں، آپ چیف جسٹس قاضی القضات
یعنی پوری مملکت اور پورے سلطنت کا سب سے بڑا جج قاضی القضات، کہ یہ آپ عہدہ قبول کریں، میں آپ کو یہ عہدہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں چاہتا، میں حکومت کے میں آنا ہی نہیں چاہتا، صاف انکار کر دیا. بادشاہ کو اس میں اپنی ہیٹی محسوس ہوئی، اتنا بڑا عہدہ کیوں کہ بادشاہ کے بعد جو اصل پھر کسی کا اگر قائم مقام ہوتا ہے بادشاہ کا تو وہ چیف جسٹس ہوتا ہے. آج بھی صدر لغاری اگر کہیں چلے جائیں تو اپنی جگہ چیف جسٹس کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے جاتی ہیں کہ جب تک میں باہر رہوں گا چیف جسٹس صدارت کے فرائض انجام دے گا. تو گویا سربراہ کے بعد اگلا عہدہ ہوتا ہے چیف جسٹس کا، اور وہ اتنی بڑی پیشکش آپ کو کی گئی، آپ نے ٹھوکر مار دی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے عہدہ. بادشاہ نے اس میں اپنی ہیٹی محسوس کی کہ ہیں میری بات نہیں مانی امام اعظم نے، چنانچہ آپ کو قید کر وہ اتنی بڑی پیشکش آپ کو کی گئی، آپ نے ٹھوکر مار دی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے عہدہ. بادشاہ نے اس میں اپنی ہیٹی محسوس کی کہ ہیں میری بات نہیں مانی امام اعظم نے، چنانچہ آپ کو قید کر دیا. اور قید میں کئی دفعہ آدمی بھیجے گے دیکھیں میری بات مان لیں، عہدہ قبول کر لیں، بہت بڑا عہدہ دے رہا ہوں، اس میرے بعد اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ اس عہدے کو قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اسی قید میں آپ مر جائیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے موت تو آنی ہے، چاہے قید میں آئے چاہے باہر آئے، لیکن میں عہدہ نہیں قبول کروں گا. آپ کو پتا تھا کہ جب عہدہ قبول کر لیا جائے تو پھر انصاف کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بادشاہی بنتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرانا چاہتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ قید سے رہا نہیں کیا منصور نے، اور اسی جیل کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جیل میں موت ہوئی ہے لیکن عہدہ نہیں قبول کیا، مرنا قبول کر لیا. امام صاحب نے غور کیجیے جن کا کردار ایسا اعلیٰ ہو کہ دنیا کے کسی عہدے کی خواہش تک نہ ہونے، اور وہ آزاد رہ کر اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیں، ان سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا؟ نہیں قبول کیا آپ نے، موت آ گئی، جیل ہی میں آپ کی موت واقع ہو گئی، اور قید ہی میں یہ آفتاب علم و عمل غروب ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم کے مناقب، یہ تو خاندانی حیثیت سے میں نے آپ کا تعارف کرایا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہماری حد و حد سے باہر ہیں. حضرت امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ اور حضرت امیر المومنین علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ مٹنے والی کرامتیں، امت مصطفیہ کے چراغ، دینی مشکلات کو حل فرمانے والے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت احناف بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رسول اعظم، ہمارا صدیق اکبر، ہمارا فاروق اعظم، ہمارا پیر غوث اعظم، اور ہمارا امام اعظم. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عظمت و عزت الحمدللہ ہمارے ہی نصیب میں، بے فضل ہی تعالیٰ و بکرم ہی. ہم تبرک کے لیے چند مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرض کرتے ہیں، حنفی سنے اور باغوں. پہلی منقبت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشین گوئی اور فضیلت نہایت اہتمام سے بیان فرمائی. سرکار نے پیش گوئی کی ہے امام اعظم کے متعلق. چنانچہ مسلم اور بخاری دو کتابوں کے حوالے سے سرکار کی پیش گوئی آپ کو سنا رہا ہوں. مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. مسلم اور بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو، اور ابو نعیم شیرازی اور طبرانی نے قیس ابن ثابت ابن عبادہ سے روایت کی. اتنے حوالوں سے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. بخاری کا حوالہ، مسلم کا حوالہ، طبرانی، ابو نعیم شیرازی،
5 حدیث کے کتابوں کے حوالے سے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث کیا ہے؟ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس وفی روایت البخاری والمسلم والذی نفسی بیدہ لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ رجل من فارس. اگر ایمان ثریا تارے کے پاس ہوتا تو فارسی اولاد میں سے بعض لوگ وہاں سے لے آتے. مسلم اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دین ثریا تارے میں لٹکا ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر لیتا. بتاؤ فارسی النسل میں اس شان کا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کون ہوا؟ دوسری منقبت، علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم کے فضائل میں ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے خیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفۃ النعمان. اس میں ایک حدیث نقل فرمائی امام شافعی نے. اگر غور کیجئے کہ الگ الگ مسلک ہے دونوں کا. امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اور امام شافعی کا مسلک کیا ہے؟ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا. الگ الگ مسلک ہے دونوں کا. اس کے باوجود امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی مدح میں، آپ کے مناقب میں پورا ایک کتاب لکھی ہے امام شافعی نے. اس میں ایک حدیث نقل فرمائی، فرمایا ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100 کہ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ سن 150 میں دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی. سن 150 میں حضرت امام اعظم کی وفات شریف ہے 150 ہجری میں. معلوم ہوا کہ امام اعظم دنیائے شریعت کی زینت، شریعت کی رونق، علم و عمل کی زیبائش تھی. امام قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ ہے. تیسری منقبت، حضرت امام اعظم دنیائے اسلام میں پہلے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے فقہ اور اجتہاد کی بنیاد رکھ کر ساری امت رسول پر احسان عظیم فرمایا. باقی تمام ائمہ جیسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر عمارت قائم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں جو اچھا اور نیک طریقہ ایجاد کرے اسے اپنا بھی ثواب ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا. چوتھی منقبت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام فقہا، تمام محدثین کے بلا واسطہ یا بالواسطہ استاد ہیں. یہ تمام حضرات امام اعظم کے شاگرد. چنانچہ امام شافعی حضرت امام محمد کے سوتیلے بیٹے اور ان کے شاگرد ہیں. ایسے ہی امام مالک نے حضرت امام اعظم کی تصنیفات سے فیض حاصل کیا. نیز امام بخاری محدثین کے استاد، اور امام بخاری کے جتنے استاد ہیں ان میں سے اکثر استاد حنفی، اکثر استاد امام بخاری کے حنفی ہیں. گویا آسمان علم کے سورج امام اعظم اور باقی علماء سارے تارے. پانچویں منقبت، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بلا واسطہ شاگرد 1,00,000 سے زیادہ ہیں جنہیں آپ نے تعلیم دی ہے. 1,00,000 سے زیادہ شاگرد چھوڑے ہیں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، جن میں سے اکثر مجتہد ہیں جیسے امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام ابن مبارک جو دنیا علم کے چمکتے ہوئے تارے ہیں. حضرت امام محمد نے 990 دینی شاندار کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں سے 6 کتابیں بڑے پائے کی ہیں جنہیں کتب ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے، اور یہ تمام کتب فقہ کی اصل مانی جاتی ہیں. چھٹی منقبت، تمام نبیوں کے سردار 4 نبی، آسمانی صحیفوں کی سردار 4 کتب، فرشتوں کے سردار 4 فرشتے، صحابہ میں افضل اور اعلیٰ 4 یار، علماء مجتہدین میں افضل 4 امام، پھر ان 4 نبیوں میں حضور افضل، 4 کتابوں میں قرآن افضل، 4 فرشتوں میں جبریل افضل، 4 یار میں ابوبکر صدیق افضل، اور 4 اماموں میں امام اعظم افضل. اسی لیے امام شافعی نے فرمایا کہ فقہا ابو حنیفہ کی اولاد ہیں اور ابو حنیفہ سارے فقہا کے باپ ہیں. امام شافعی فرما رہے ہیں.
ساتویں فضیلت، امام اعظم جیسے آسمانی علم کے سورج ہیں، ایسے ہی میدان عمل کے بھی شاہ سوار. چنانچہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال ایسے روزے رکھے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی، نہ گھر والوں کو نہ باہر والوں کو. گھر والوں سے کہا میرا ناشتہ باندھو ٹفن کیریئر میں، ناشتہ لے کے نکل آئے، مدرسے میں آ گئے پڑھانے کے لیے. گھر والے یہ سمجھے وہ ٹفن کیریئر تو لے کے گئے ساتھ میں، اسکول میں جا کے مدرسے میں جا کے ناشتہ کر لیا ہوگا، اور ٹفن کیریئر میں ناشتہ لے کے آئے، وہ لا کے طلبا کو کھلا دیا. تو طلبا یہ سمجھے کہ اپنا کھانا ہمیں کھلا دیا، گھر تو قریب ہے، دوبارہ پھر جا کے گھر میں کھا لیں گے. نہ گھر والوں کو پتا لگا کہ آپ روزے سے ہیں، نہ طلبا کو پتا لگ سکا 40 سال ایسے روزے رکھے ہیں. نہ گھر والوں کو پتا چل سکا، نہ باہر والوں کو پتا چل سکا. باہر والے سمجھے گھر میں کھا کر آئے، تشریف لائیں. ہمیشہ ماہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں. پورے دن میں رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور پوری رات میں ایک قرآن ختم کر لیے تو 30 اور 30 60 تو یہ ہو گئے، اور ایک تراویح میں ختم کرتے تھے. 61 قرآن پاک ہر رمضان میں ختم کرتے تھے. 8ویں فضیلت، اچھا آپ نے مقتدیوں کے ساتھ 55 حج کیے. 70 سال کی عمر میں 55 حج، یعنی 15 سال کی عمر سے جو حج کرنا شروع کیا ہے تو پھر کسی سال ترک ہی نہیں ہوا. 8ویں فضیلت، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار قبول دعا کے لیے اکسیر اعظم ہے. چنانچہ حضرت امام شافعی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، امام شافعی فرما رہے ہیں جن کی فقہ ہی الگ ہے امام اعظم سے، وہ فرما رہے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں بغداد شریف امام اعظم کے مزار شریف پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ کر امام اعظم کی قبر شریف کے توسل سے دعا کرتا ہوں، بہت ہی جلد حاجت پوری ہوتی ہے. امام شافعی جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر حاضر ہوتے تو حنفی نماز پڑھتے تھے کہ قنوت نازلہ نہ پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس قبر والے کا احترام اور ادب کرتا ہوں، اس کے سامنے اپنا اجتہاد پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے. خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی بغداد شریف میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ادب میں سنت ترک فرما دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ کوئی امام یا مقلد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں برحق ہوں، دوسرے ائمہ غلطی پر ہیں، بلکہ اپنے حق ہونے کا ظن غالب کرتا ہے. یہ بھی کہتا ہے شاید دوسرے امام کا قول حق ہو. عقائد میں یقین ہے اور ائمہ کے اختلافی مسائل میں ہر ایک کو ظن غالب ہے. تو گویا حضرت امام شافعی نے امام اعظم کے مزار پر حاضر ہو کر اس پر عمل کیا جسے امام اعظم سنت سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک سنت کا ترک اور دوسری سنت پر عمل ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں. 9ویں فضیلت امام صاحب کی، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو آخری بار جو دعا رب سے پوچھی اور رب نے جو جواب دیا وہ رد المحتار میں تفصیل وار درج ہے. 10ویں فضیلت، امت محمدیہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، قطب، غوث، ابدال، اوتاد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں اور آپ کے مقلد ہیں. جس قدر اولیاء مذہب حنفی میں دوسرے مذہب میں نہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم حنفی، حضرت شقیق بلخی حنفی، معروف کرخی حنفی، حضرت باعزید بستامی حنفی، حضرت فضیل ابن عیاض خراسانی حنفی، حضرت داؤد ابن نصر حنفی، حضرت سلیمان تائی حنفی، حضرت ابو حامد لفاف حنفی، عبداللہ ابن مبارک ولی حنفی، وکی ابن جراح شیخ الاسلام ابو بکر حنفی، ترمذی امام ترمذی حنفی، اور پھر اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری حنفی، داتا گنج بخش علی ہجویری لاہوری حنفی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حنفی، حضرت نظام الدین اولیاء حنفی، سالار مسعود غازی حنفی، شاہ بدی الدین مدار حنفی. جتنے آپ کو ملیں گے اولیاء کرام حنفی مذہب، حنفی المذہب ملیں گے. دوسرے مذہبوں میں بھی ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے حنفی مذہب میں.
سارے کے سارے جن کے میں نے نام لیے یہ سب حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد. مذہب اولیاء ہے. آج بھی تقریباً سارے اولیاء اللہ حنفی ہیں. فخر پاک و ہند حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری جن کا آستانہ مرجع خلائق ہے حنفی تھے. آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت امام اعظم کے بڑے فضائل کشف سے بیان فرمائے. اسی طرح تمام چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی مشائخ سب حنفی ہیں. 11ویں فضیلت، حضرت امام اعظم کا مذہب حنفی عالم میں اتنا شائع ہوا، اتنا پھیلا کہ جہاں اسلام ہے وہاں مذہب حنفی ہے. اکثر مسلمان حنفی ہیں. حرمین طیبین میں اکثر حنفی، بلکہ دنیا اسلام کے بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں صرف حنفی مذہب ہی ہے، دوسرے مذہب کو عوام جانتے بھی نہیں، جیسے بلخ، بخارا، کابل، قندھار، سمرقند اور تقریباً سارا ہندوستان اور پاکستان، کہ یہاں شافعی، حنبلی، مالکی بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. شاذ خال خال. کچھ غیر مقلد وہابی ضرور ہیں جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کہیں کے بھی نہیں، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، بے پیندے کے لوٹے، تھالی کے بینگن. تو کچھ غیر مقلد وہابی جو کہیں کے نہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، مگر یہ مٹھی بھر جماعت ایسی گم ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے. اس مقبولیت عامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم مقبول بارگاہ الہی ہیں اور مذہب حنفی اللہ کے نزدیک محبوب مذہب ہے. 12ویں فضیلت، امام اعظم کے مخالفین نے بھی امام اعظم کے فضائل و مناقب میں بہت عظیم الشان کتابیں لکھی. چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے خیرات الحسان فی ترجمت ابی حنیفۃ النعمان لکھی، اور علامہ سبت ابن جوزی نے کتاب الانتصار 2 جلدوں میں لکھی. علامہ جلال الدین سیوطی جو شافعی ہیں، حنفی نہیں، انہوں نے تبییض الصحیفہ فی المناقب ابی حنیفہ کتاب لکھی. علامہ یوسف ابن ہادی حنبلی نے تنویر الصحیفہ فی ترجمت ابی حنیفہ تحریر فرمائی، جس میں ابن عبداللہ کا قول نقل فرمایا. وہ فرماتے میں نے امام ابو حنیفہ جیسا عالم، ان جیسا فقیہ، ان جیسا متقی اور بہترین آدمی نہیں دیکھا. غرض کے امت مرحومہ حضرت امام ابو حنیفہ قدس سرہ کے فضل و کمال کے گواہ ہیں. اگر مٹھی بھر وہابی ان کی شان میں بکواس کریں تو کیا اعتبار ہے؟ اگر چمگادڑ سورج کو برا کہے تو سورج سیاہ نہیں ہو جاتا. جیسے آج رافضی حضرات صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایسے ہی وہابی غیر مقلد حضرات امام اعظم پر آوازیں کسا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. 13ویں فضیلت، تمام ائمہ مجتہدین حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تمام مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قریب ہے. کہ آپ کی ولادت پاک سن 80 ہجری میں، آپ تابعی ہیں. آپ نے 4 صحابہ سے تفصیلی ملاقات کی جنہوں نے آپ کی تابعیت کا انکار کیا، محض تعصب سے کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا جیسے صحابی امام اعظم کے زمانے میں کوفے میں ہوں اور حضرت امام ان سے نہ ملے؟ آج بزرگوں سے ملنے دنیا کھینچی آتی ہے.
صحابہ کی شان کا کیا پوچھنا. بہرحال آپ تابعی ہیں, آپ کو صحیح حدیثیں حضور سے ملی, خیر القرون میں ہوئے. خیال رہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 80 ہجری میں, وفات سن 150 ہجری میں, عمر شریف 70 سال, مزار شریف بغداد میں. امام مالک کی ولادت 90 ہجری میں, امام صاحب کے 10 سال کے بعد, اور وفات 179 ہجری میں. عمر شریف 79 سال, مزار شریف مدینہ منورہ میں امام شافعی کی ولادت 150 ہجری میں. جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوئے. وفات 204 ہجری میں, عمر شریف 54 سال. آپ امام اعظم کے وفات کے دن پیدا ہوئے. امام احمد ابن حنبل کی ولادت شریف 164 ہجری میں, امام اعظم کی وفات کے بھی 14 سال کے بعد. وفات 241 میں, عمر شریف 77 سال. سب کے سن میں نے بتائے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سب سے زیادہ قریب سن اگر ہے سرکار سے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. 14ویں فضیلت, حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت نبوت سے خاص فیض و برکات حاصل کیے جو دوسرے ائمہ کو حاصل نہ ہوئے. کیوں کہ امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پاک میں 2 سال حاضر رہے. خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان, اگر وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. 15ویں فضیلت, حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے مظہر عتم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول ہیں اور امام اعظم حضور کی امت کے مجتہد اول. صدیق اکبر جامع قرآن, امام اعظم جامع مسائل فقہ اور قواعد دینیہ کے جامع. حضرت صدیق اکبر نے حضور کے بعد پہلے عدل و انصاف کے قوانین خلافت کی بنیاد رکھی. امام اعظم نے اجتہاد اور تفقہ کی بنیاد رکھی. حضرت ابوبکر صدیق نے امت مصطفوی کی بر وقت مدد اور اعانت کی کہ انہیں اختلاف سے بچا لیا, شیرازہ بکھرنے نہ دیا. امام اعظم نے مسلمانوں کی اتنی بڑی مدد کی کہ انہیں کفر و الحاد زندقہ کی آندھیوں سے بچا لیا. آج ان کے اجتہاد علمی کی برکت سے امت مسلمہ کفار مرتدین کے فتنوں سے محفوظ ہے. 16ویں فضیلت, جیسے حضور غوث اعظم تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں کہ سب کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم ہے. آپ طریقت کے امام اول ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء, غوث اعظم درمیانے اولیاء, کیوں جناب مصطفیٰ در انبیاء. یعنی غوث اعظم کی اولیاء کے درمیان ایسی اونچی شان ہے جیسی میرے آقا کی انبیاء کے درمیان اونچی شان ہے. وہ سارے انبیاء سے اونچے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے اونچے, تو حضور غوث پاک سارے اولیاء سے اونچے. ایسے ہی امام اعظم تمام علماء کے سردار ہیں کہ تمام علماء شریف آپ کے زیر سایہ ہیں. مولانا مفتی احمد یار خان صاحب کا ایک شعر یاد آیا, بڑا پیارا شعر کا امام اعظم کے متعلق. فرماتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ, ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ, ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ. یہ تو ہے مطلع, حسن مطلع. درمیان کے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. حسن مطلع فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب, زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن, زمانے بھر میں
بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ تم سا امام کوئی، امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ تم سا امام کوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک اور شعر اس منقبت کا سناتا ہوں جو کانٹے کی طرح چپتا ہے ان کے کلیجوں میں جا کر۔ فرماتے ہیں کسی کے آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر میں آرا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مگر کسی کے جگر میں آرا، مگر کسی کے جگر میں آرا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر میں آرا، امام اعظم ابو حنیفہ، مگر کسی کے جگر میں آرا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو جیسے حضور غوث اعظم سارے اولیاء کے سردار ہیں، ایسے ہی ہمارے امام اعظم فقہا کے سردار ہیں، فقہا کے علماء کے سردار ہیں کہ تمام علماء آپ کے زیر سایہ ہیں۔ اسی لیے طریقت کے امام اول کا لقب غوث الاعظم، شریعت کے امام اول کا لقب امام اعظم، اور بغداد شریف مجمع بحرین۔ طریقت کا امام بھی بغداد میں آرام فرما، شریعت کا امام بھی بغداد میں آرام فرما، دونوں کی قبریں بغداد میں، غوث اعظم کی قبر بھی بغداد میں اور امام اعظم کی قبر بھی بغداد میں۔ تو بغداد شریف مجمع بحرین، جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں، مجمع بحرین ہے، دونوں امام وہاں آرام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں مرتے دم تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ رکھے، انہی کی تقلید میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، اور انہی کی تقلید میں، انہی کی جماعت میں، جماعت احناف میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا ذوفی گندینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا